السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ ایھا الطلاب الکرام، آر یو لسننگ؟ ایھا الطلاب الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آر یو لسننگ عزیز طلبہ پلیز کم آن۔ السلام علیکم سر جی، آواز آ رہی ہے؟ جی بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ، اکرمکم اللہ، وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل یسیر۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم سے مشکات المصابیح کا یہ ایپیسوڈ نمبر 13واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے سیمسٹر میں، اور آج ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے ریٹن موجود ہیں 1395 سے 1410۔ انشاءاللہ آج کی احادیث ہم مطالعہ کریں گے، فوکس ترجمے پہ ہوگا اور مشکل الفاظ جو ہیں قابل وضاحت ہوگی، اور احادیث کی جو اسنادی حیثیت ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق کے حوالے سے کہ یہ کتاب الصلاۃ کے ضمن میں جو ابواب آ رہے ہیں مختلف، اس میں یہ باب الجمعہ، جمعہ کا بڑا ہی امپورٹنٹ یہ باب تھا جس کے ضمن میں احادیث آئی ہیں، اور یہ بھی احادیث جمعہ سے ہی متعلقہ ہیں، لیکن اس میں کئی پہلو ہیں جمعہ کے بھی، دن کے مسائل و احکامات کے بارے میں۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو احادیث یا یہ جو حالیہ الفصل الثالث جو تیسری فصل اس باب کی ہے، وہ ہے جمعہ کے دن کو جلدی آنا، جمعہ کے دن تیاری کرنا، اور اس کے بارے میں نظافت اور صفائی ستھرائی، غسل وغیرہ کا اہتمام اور اس کا اجر و ثواب، اس سلسلے میں یہ حدیث ہیں۔ تو آتے ہیں پہلی حدیث ہمارے پاس ہے، پہلی حدیث 1395 حدیث میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جو کہ نافع رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے۔ قال سمعت، تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے استاد محترم ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، یقول، وہ فرما رہے تھے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان یقیم الرجل من مقعدہ، کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کھڑا کرے، کہ آدمی کھڑا کرے، اٹھائے کسی آدمی کو اس کی جگہ سے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، وَيَجْلِسُ فِيهِ، اور پھر اس میں خود بیٹھ جائے۔ قیل لنافع، تو امام نافع جو ہیں رحمہ اللہ، ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا فی الجمعات، کہ یہ جمعہ کے بارے میں بات ہوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی۔ قال، انہوں نے کہا کہ فی الجمعات وغیرہا، یہ جمعہ کی مجلس یا جمعہ کے اجتماع اور اس کے علاوہ دیگر جو دینی اجتماعات ہیں ان سب کو یہ شامل ہے، یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اسے، اور یہ آداب کے خلاف ہے۔ اور جمعہ کو تو ویسے ہی یہ بڑا گناہ ہے، جیسا کہ پہلے حدیثیں گزری ہیں کہ کسی کو یہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ اور انصت، خاموش ہو جا، اور امام خطبہ دے رہا ہو تو فقط لغوتا، تو یہ بھی لغو کیا ہے۔ تو یہ جائے کہ آدمی جو پیچھے سے آئے اور لیٹ آ کر آگے بیٹھے ہوں کو اٹھائے اور اٹھا کر ڈسٹرب کرے سب کو اور وہاں بیٹھ جائے، تو انتہا درجے کی یہ نامعقول اور یہ ناقابل برداشت کی عادت ہے۔ تو حدیث حضرت اس بات پر دلیل ہے کہ مجلس میں کسی پہلے سے بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھا کر خود وہاں بیٹھ جانا جمعہ اور جمعہ کے علاوہ ہر مجلس کے لیے یہ ممانعت ہے۔ ہو گیا جی، باقی کلیئر ہے حدیث، اور ان آداب کو ہمیں چاہیے کہ سامنے رکھنا ہمہ وقت۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحضر الجمعۃ ثلاثۃ نفر، 3 قسم کے لوگ جو ہیں وہ جمعہ کی نماز کو حاضر ہوتے ہیں۔
3 کیٹیگریز کے ہیں۔ فراجل، ایک تو وہ آدمی ہے حضرها باللغو، جو کہ جمعہ کو حاضر ہوتا ہے، لغویات بکتا ہے، فذلک حظہ منہا، تو یہی کچھ اس کو اس میں سے اس کا نصیب حصہ ملے گا۔ ورجل حضرها بدعاء، اور ایک وہ آدمی ہے جو کہ جمعہ کو آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، فور رجل، اور وہ شخص ہوتا ہے، آدمی ہے کہ دعا اللہ، جو اللہ کو پکارتا بلاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، انشاء اعطاہ و انشاء منعہ، اگر چاہے تو اللہ اس کو عطا بھی کر دے، اور چاہے تو اللہ اس کو کسی مصلحت کے تحت اس کی دعا کو کب روک لے۔ وراجل، اور ایک وہ آدمی تیسرا حاضرہ، جو کہ جمعے کو آتا ہے، بانصات، خاموشی کے ساتھ، وسکوت، اور انتہائی خاموش اور چپ رہتا ہے، سکون سے، ولم یتخطی رقبۃ مسلم، اور وہ نہیں اس نے پھلانگی کسی مسلمان بھائی کی کوئی گردن بھی آتے ہوئے پھلانگ کے نہیں آیا، ولم یوز احدا، اور نہ اس نے کسی کو کوئی ایذا دی وہاں بیٹھے ہوئے مسجد میں خطبہ کے دوران، فہی کفارۃ الی الجمعہ، تو اس کا یہ عمل اور آنا اس کا یہ احتیاط کے ساتھ جمعہ تک، اگلے آئندہ جمعہ تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کی تلیہ، وہ جمعہ جو اس کے بعد آئے گا، وزیادت ثلاثت ایام، اور اسی طرح 3 دن اور زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے خطاؤں کو معاف کر دے گا، درگزر کرے گا۔ وذالک بان اللہ یقول، اور یہ اس سبب سے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے قرآن میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کو آئے گا تو اس کے لیے گویا اس کے 10 گنا زیادہ اس کا ثواب اور اجر ہے، گویا کہ جیسے اس نے 10 نیکیاں کی، یہ کم از کم ہے۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، حدیث 1396، تو اس حدیث کی سند حسن یعنی صحیح ہے، اور حدیث میں اس طرف رہنمائی ہے کہ پہلا شخص گناہ گار ہے، ظاہر ہے وہ لغویات کہتا ہے اور کوئی کام نہیں اس کو، دوسرا خواہش نفس میں مشغول ہے کہ یہ مقام اور وقت محض دعا کا نہیں، دوسرا آدمی جو ہے وہ اس سے قدرے بہتر ہے، لیکن بہرحال یہ بھی وہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، اگرچہ وہ خواہشات جو ہیں وہ اچھی ہیں، لیکن یہاں کرنے کا اور وقت ہے، اور کام کرنے کا یہاں وقت ہے، اس وقت صرف دعا کرنے کا نہیں، کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ ایک ہفتے بعد اس کو موقع ملا ہے وہ خطیب کو سنے، مسائل سنے، احکام سنے، اور پوری توجہ سے انصات اور اسمات ہونا چاہیے تاکہ وہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے خوش نصیب، جمعہ کے جملہ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے، اور وہ بہت کچھ سمیٹ کے جاتا ہے یہاں سے۔ تو 3 قسم کے یہ لوگ ہیں، حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ آتے ہیں عزیز طلبہ، اگلی حدیث ہمارے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تکلم یوم الجمعۃ، جس نے باتیں کی جمعہ کے دن، والامام یخطب، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، فہو کمثل الحمار، تو وہ اس گدھے کی مانند ہے، یحمل اسفارا، جو اٹھائے ہوئے ہو اپنے پشت پر کتابوں کے انبار، گٹھڑیاں، والذی یقول لہ، اور وہ شخص جو اس کو یہ کہے، انصت، خاموش ہو جا، لیس لہ جمعۃ، اس کا سرے سے جمعہ ہی نہیں۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ بالکل واضح ہیں، حدیث کی سند جو ہے وہ بہرحال اس میں اپنا کلام ہے، حدیث کی سند میں ایک راوی مجالد بن سعید ضعیف راوی ہے، تو اس اعتبار سے یہ بہرحال روایت بھی ضعیف ہوئی، اور حدیث میں لفظ جو ہے یحمل اسفارا کا مطلب ہے وہ جو کتابوں کے دفاتر اٹھاتا ہے گدھا، تو اس کی مثال اس طرح کی ہے، اس لیے بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس نے اور کوئی فائدہ نہیں اس کو، گدھے کو، ان کتابوں سے۔ تو یہ بھی شخص آیا ہے، وقت بھی دیا ہے، ہو سکتا ہے نہ آیا بھی ہو، کپڑے بھی پہنے ہوں،
سفر کر کے بھی آیا ہو، ٹائم بھی دیا ہو، نکالا ہو، مشقت بھی اٹھائی ہو، لیکن اگر جو کر رہا ہے وہ بالکل زیرو ہے، کوئی کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 1398 وان عبید بن السباق مرسلہ، عبید بن سباق رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مرسل حدیث روایت ہے، تابعی۔ قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی جمعۃ من الجمع، جمعوں کے دنوں میں سے کسی ایک جمعہ کے دن میں آپ نے یہ فرمایا، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کے گروہ، ان ھذا یوم، بے شک وہ دن ہے، جعلہ اللہ عیدن، جسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دے دیا، فاغتسلوا، تو تم غسل کیا کرو اس دن، ومن کان عنده طیب، تو وہ شخص جس کے پاس خوشبو ہو گھر میں، فلا یضرہ ان یمس منہ، تو اس پر کوئی کچھ نہیں، قدغن، کہ وہ اس سے خوشبو لگائے، حاصل کرے خوشبو، اپنے جسم میں لگا لے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس پر، بلکہ اچھی چیز ہے جمعہ کے دن وہ خوشبو لگانا، جمعہ کے آداب میں سے ہے۔ وعلیکم بالسواک، اور لازم ہے تم پر کہ مسواک بھی تم کرو۔ رواہ مالک، امام مالک نے روایت کیا، رواہ ابن ماجہ عنہ، اور اسی طرح امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے انہی سے ہی، جس سے امام ابن ماجہ امام مالک نے روایت کیا ہے۔ تو 1398 حدیث ہے کہ تو اس حدیث کی سند تو مرسل ہی ہے، جیسا کہ یہاں ذکر ہو چکا ہے اوپر، عبید بن السباق مرسلن روایت کرتے ہیں، مگر یہ حدیث حسن یا صحیح ہے، یعنی من حیث المفہوم صحیح حدیث جو ہیں وہ اس کی تائید میں ہیں۔ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ جمعہ کے دن خصوصی غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک وغیرہ کرنا یہ مسنون اور اچھا پاکیزہ پسندیدہ عمل ہے۔ یہ چونکہ عید بھی ہے مسلمانوں کے لیے، اس لیے اس دن اہتمام کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ کوئی مسئلہ آؤ تو پوچھ لیا کرو، بیٹھے نہ رہا کرو، تاکہ میں بھی مطمئن ہوں کہ میری باتیں سن رہے ہو تم لوگ۔ جی شیخ۔ وہوا عن ابن عباس نے متصلاً، اور یہی حدیث جو اوپر مرسل بیان ہوئی ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے متصل بھی مروی ہے انہی الفاظ کے ساتھ، تو وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک حدیث وہی حدیث اگر مرسل ہے تو متصل بھی ہے، تو لہذا وہ جو اپنا ہے، اور یہ جو متصل ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے من اصل مفہوم، لیکن اپنی سند کے اعتبار سے مرسل ہے۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث جو ہم نے آگے پڑھی ہے 1399، جو میں نے کہا ہے کہ سند کے اعتبار سے حسن ہے، اور ما قبل اس کا شاہد ہے۔ آگے آتے ہیں 1400 حدیث عن البراء بن عازب، براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقاً علی المسلمین، یہ مسلمانوں پر حق ہے، ان یغتسلوا یوم الجمعۃ، کہ یہ وہ غسل کریں جمعہ کے دن، ولیمس احدهم من طیب اہلہ، اور اسی طرح تم میں سے ایک جو ہے اگر اپنے گھر میں کوئی خوشبو پاتا ہے تو گھر والوں کی خوشبو سے استعمال کرے، فإن لم یجد، اور اگر وہ کوئی خوشبو نہ پائے تو فالماء له طیب، تو پانی اس کے لیے خوشبو کی جگہ ہوگا، وہ پانی بھی چونکہ طاہر مطہر ہے تو اس لیے اس کو بھی استعمال کر لینا بہت بڑی غنیمت تھی اس وقت، اس دور میں جب پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا، تو ہر کوئی اپنے وسائل کے اعتبار سے اہتمام کرے گا انشاءاللہ تو اس کو ثواب ہوگا۔ رواه احمد و ترمذی وقال ھذا حدیث حسن، امام ترمذی نے سے روایت کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ 1400 اس کی سند میں ایک ضعیف راوی یزید بن نبی زیاد مدلس ہے، تو 1400 روایت جو ہے نمبر، یہ حدیث طلبہ تحقیق کے بعد معلوم ہوئی ہے، امام ترمذی نے سے حدیث حسن کہا
جبکہ اہل علم نے یہ تحقیق کے بعد کہا کہ یہ حدیث یزید بن ابی زیاد ہے جو کہ مدلس تدلیس کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر خوشبو نہیں لگا سکتا تو غسل تو کر ہی سکتا ہے نا، مگر یہ غسل سنت ہے، اس کو واجب نہ سمجھ لے جمعہ کے دن، سنت ہے، اس کی توقید بہت کی گئی ہے۔ دروازہ بند۔ تو جی باب الخطبہ والصلاۃ، جمعہ کے بارے میں ہی عزیز طلبہ خطبہ کا باب اور نماز کا باب آ گیا۔ اب خطبہ اور نماز اس بارے میں کیا رہنمائی ہے شرعی ہمارے لیے نا حدیث میں خطبہ اور نماز جمعہ۔ الفصل الاول، پہلی فصل اس باب میں پہلی حدیث ہے 1401، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انس بن مالک، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی الجمعۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے، ہینا تمیل الشمس، جس وقت سورج ڈل جاتا تھا، رواه البخاری ہو، یعنی زوال آفتاب کے وقت جب زائل ہو جاتا، ڈل جاتا تھوڑا سا، تو فوراً آپ جمعہ ادا فرماتے۔ امام بخاری نے اس کی روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہینا تمیل الشمس کی وضاحت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سورج ڈلنے کے بعد ہی جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ جمہور اہل علم کا بھی یہی مذہب ہے، سورج ڈلنے سے پہلے نہیں بلکہ بعد میں ہی، ڈلتے ہی آپ جمعہ پڑھ لیتے۔ یہ حدیث صحیح ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، ما کننا نقیلو، نہ ہم قیلولہ کرتے تھے، ولا نتغدی، اور نہ ہم لنچ کھاتے یعنی دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، الا بعد الجمعہ، مگر جمعہ کے بعد ہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہی زائل ہوتا سورج تو فوراً اللہ کے رسول جمعہ کی نماز پڑھتے، اور اس کے بعد فوراً صحابہ قیلولہ بھی کرتے، کھاتے بھی، اس وقت اس کے بعد لیٹ نہیں کرتے تھے۔ اول وقت یہی ہوتا ہے نا، زوال شمس کے فوراً بعد۔ ہاں جی، تو حدیث میں الفاظ ما کننا نقیلو کا مطلب ہم قیلولہ نہ کرتے تھے، یہ اس کو انڈر لائن کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی تیاری کی خاطر یہ دونوں کام جمعہ کی ادائیگی کے بعد کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر پہلے یہ کرنا شروع کر دیں کہ قیلولہ یا لنچ وغیرہ، تو پھر لازمی بات تھی کہ تیاری میں رکھنا پڑتا اور لیٹ ہوتے، جمعہ وقت پہ نہ پڑھا جاتا۔ تو صحابہ پہلے جمعہ پڑھتے، اس کے بعد سکون سے پھر کھاتے تھے اور آرام بھی کرتے تھے۔ اچھا جی، آگے ہے حدیث نمبر 1403، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد البرد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سردی زیادہ بڑھ جاتی، شدت اختیار کر جاتی، بکرا، تو آپ جلدی جمعہ پڑھ لیتے، بکرا بالصلاۃ، جمعہ کی نماز۔ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، اور جب گرمی زیادہ بڑھ جاتی، ابرد بالصلاۃ یعنی الجمعہ، تو آپ نماز کو یعنی جمعہ کی نماز کو ذرا ٹھنڈا ہی کرتے تھے۔ 1403 حدیث کے الفاظ بکرا بالصلاۃ کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جلدی پڑھ لیتے، یعنی موسم سرما میں یہ بات ہوئی، جمعہ کی ادائیگی میں ذرا جلدی کرتے۔ آگے 1404 حدیث ہے، عن صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے یہ روایت قال، کہتے ہیں، کان النداء یوم الجمعہ، ایک جمعہ کے دن جو اذان ہوتی تھی، اولہ، پہلی اذان اس کی اس وقت ہوتی، اذا جلس الامام علی المنبر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب امام بیٹھ جایا کرتے منبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، و ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بھی عہد میں یہی طریقہ تھا۔ فلما کانا عثمان ہو، پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ آئے، وکثر الناس ہو، لوگ بڑھ گئے، آبادی بڑھ گئی، زاد النداء الثالثہ علی الزوراء، تو انہوں نے زوراء مقام پر ہی خاص طور پر تیسری اذان کا اضافہ کیا۔
رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو واضح الحدیث ہے کہ حدیث میں لفظ الزوراء سے مراد ہے ایک مقام ہے، مقام نام ہے مدینہ کے پاس۔ حدیث کے الفاظ زاد النداء الثالثہ کا مطلب ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیسری اذان کا اضافہ کر دیا، مطلب یہ کہ 2 اذانیں اور تیسری تکبیر، تو پہلے 2 تھیں اقامت اور اذان، اس کو بھی اذان کہا گیا ہے، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسری اذان جو ہے وہ اس کا آغاز کیا تو 3 ہوگی نا، اقامت سمیت 3 اذانیں، اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ 1405 حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان بیٹھتے، یقرأ القرآن، قرآن تھوڑی دیر پڑھتے، ویذکر الناس، اور لوگوں کو نصیحت بھی کر جاتے تھے بیٹھنے کے دوران۔ وکان صلاۃ قصدن وخطبۃ قصدن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہوتی تھی وہ بڑی درمیانی، نہ بہت لمبی اور نہ بہت چھوٹی، اور اسی طرح آپ کا جو خطبہ ہوتا تھا وہ بھی بہت ہی مناسب متوازی، نہ لمبا نہ کم۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو دونوں چیزیں درمیانی ہوتی تھیں کہ لوگ اکتاتے بھی نہیں تھے، تھکتے بھی نہیں تھے، اور لوگ کمی بھی محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو حدیث کے الفاظ وکانت خطبۃ قصدن کا ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ درمیانی ہوا کرتا تھا، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور حدیث کے الفاظ کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان سے واضح ہوتا ہے کہ جمعہ کے خطبے صرف 2 ہیں۔ آج کل ایک تیسرے اردو بیان کی جو اختراع کی گئی ہے وہ سریعاً خلاف سنت ہے، اور اگر اسے عبادت اور موجب ثواب سمجھ کر پڑھا جائے تو یہ بدعت ہے والعیاذ باللہ۔ تو حناف اور بریلوی جو ہیں ان کے اگر جاؤ گے نا مسجدوں میں تو وہ پہلے بہت پہلے وہ ایک بیان شروع کر دیتے ہیں اردو میں، اس کو وہ خطبہ کنسیڈر نہیں کرتے، اور اس میں ہیکیں اور نعرے اور جناب اس میں عجیب کہاوتیں اور دنیاوی باتیں اور ہنسی مذاق کھیڑ اودم بھی مچتا ہے، بعض دفعہ بعض اس طرح نعرے بازیاں ہوتی ہیں والعیاذ باللہ، تو وہ اس کو بیان کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ 2 عربی میں خطبے بیٹھ کے ایک جو ہے اس کے بعد وہ 2 عربی میں 2 خطبے دیتے ہیں، کیا تو اس کا تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، 2 خطبے ہیں، اور وہ جو اردو میں ہے وہ بھی خطبہ ہے، اس کے شروع میں عربی میں خطبہ مسنونہ جو پڑھا جاتا ہے اور وہ بھی خطبہ ہے، اور دوسرا اس کے بعد بیٹھ کے ذرا تو پھر اٹھ کے دوسرا خطبہ عربی میں، اس میں دعا ہوتی ہے، یہ ہے مسنون طریقہ۔ اچھا جی، آگے حدیث 1406 عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے ہوئے کہ انا طول صلاۃ الرجل، کہ بے شک آدمی کی جو لمبی نماز ہے، وقصر خطبہ ہی، اور آدمی یعنی خطیب کا جو درمیانہ خطبہ ہے مناسب متوازی مختصر، معینۃ من فقہ ہی، اس کی یہ فقہ اور اس کے فقیہ ہونے کی ایک دلیل ہے، علامت ہے، نشانی ہے کہ نماز لمبی ہو، آسان سکون سے آرام سے خشوع خضوع سے، اور خطبہ مختصر ہو، تو یہ آدمی کے فقیہ ہونے کی دلیل علامت ہے۔ فاتیل یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، فاتیل الصلاۃ، تو تم اب پھر کیا کرو، نماز کو لمبا رکھا کرو، وقصروا الخطبہ، اور خطبے کو مختصر رکھا کرو، نماز کی نسبت یعنی مختصر ہو۔ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، اور یقیناً بعض بیان جو ہیں وہ جادو کا اثر رکھتے ہیں، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ بیان جو ہوتا ہے وہ جادو کا اثر رکھتا ہے، تو بیان آدمی کو صحیح طریقے سے کتاب و سنت پر مبنی دینا چاہیے، اچھے انداز سے، اچھی گفتگو طریقے سے جو مؤثر ہو، لیکن وہ مختصر۔
تو عزیز طلباء، جو ہمارے ہاں ہماری مسجدوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. پھر ہر چیز اسلام شریعت کے خلاف و سنت کے. رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا اس کو. تو حدیث میں لفظ معینۃ کا مطلب ہے علامتی وصف کا مطلب علامتی وصف جو ہے. حدیث سے معلوم ہوا کہ خطبہ مختصر پڑھنا اور نماز کسی قدر لمبی پڑھنا خطیب کی عقل مندی کی دلیل ہے، اس کے علم کی، فقاہت کی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے. ون جابر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا خطبہ، جب خطبہ ارشاد فرماتے، احمرت عیناہ، تو آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی، وعلی صوت، اور آپ کا جو آواز تھی وہ بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، اور آپ کا جو غصہ ہے وہ شدت اختیار کر جاتا، حتیٰ، یہاں تک کہ کانہ منذر جیشن، گویا کہ آپ کسی بڑے لشکر سے مخاطبین کو ڈرا رہے ہیں، اپنے آڈینس کو. یقول، آپ فرماتے، سبحکم و مساکم، سبحکم و مساکم، اللہ اکبر. وہ آپ فرماتے کہ صبح تم پر صبح کرنے والے ہیں، تم پر شام کرنے والے ہیں، یعنی صبح یا شام تم پر حملہ ور ہونے والا ہے لشکر. سبحکم و مساکم. و یقول، اور آپ یہ بھی فرماتے، بوستوانا وساعت کہاتین، کہ میں بھیجا گیا ہوں اور قیامت کہاتین، ان دو انگلیوں کی طرح، کہاتین. اور پھر اشارہ فرماتے، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، اور پھر آپ ان سب کے سامنے اپنا ہاتھ بلند فرماتے اور ان دونوں انگلیوں کو ملاتے، اکٹھا دکھاتے سامعین کو، حاضرین کو. کون کون سی؟ السبابۃ والوسطیٰ، ایک سبابہ انگشت شہادت اور ایک درمیانی ساتھ والی جو بڑی انگلی ہے، وہ دونوں کو ملا کر کہتے کہ میں اور قیامت اس طرح ایک ساتھ، یعنی اتنے قریب ہیں، میرے بعد اتنی قیامت قریب ہے، جس طرح کہ یہ دو انگلیاں ہیں. اللہ اکبر. اور آپ ڈراتے اپنے سامعین کو، یہ انداز ہوتا تھا. حدیث میں مذکور الفاظ سبحکم و مساکم کا مطلب ہے کہ گویا دشمن کا لشکر تم پر صبح یا شام حملہ ور ہونے والا ہے، تو آگاہ رہو، جی متنبع رہو. حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خطبہ جوش سے دینا اور لوگوں کو عمل پر آمادہ کرنا مستحب ہے. تو یہ ویسے بھی خطیب جب کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ویسے بھی وہ آ جاتے ہیں جوش میں، جذبے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکہ کئی جو باتیں ہوتی تھیں بار بار فرماتے، اعادہ کرتے اس کا، جو اہم ہوتی تھیں خطبہ کے دوران، تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں. وان یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ، یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقرأ علی المنبر، کیا ممبر پر یہ تلاوت کر رہے تھے قرآن کی آیت مبارکہ، وَنَادَوْا یا مالک، اور وہ کفار مشرک جہنمی پکاریں گے، وَنَادَوْا، اور وہ جہنمی پکاریں گے، یا مالک، اے مالک. مالک جہنمی داروغہ ہے، بڑا فرشتہ، جیسے جنت کا جو فرشتہ ہے رضوان، دربان کا بڑا رضوان ہے، تو جہنم کا بڑا جو ہے وہ مالک ہے. وَنَادَوْا یا مالک، اور وہ جہنمی پکاریں گے، اے مالک، لیقض علینا ربک، اے مالک، اے دوزخ کے دربان، یہ تیرا رب جو ہے پروردگار ہمیں موت ہی دے دے تاکہ ہمارا یہ عذاب ختم ہو جائے. استغفر اللہ الیاذ باللہ. جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے، یا لیتنی، ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر یہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم مٹی ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، موت ہمارے لیے فیصلہ کن ہو، ہمیشہ کے لیے. یہ صورتحال ہوگی. دنیا سے مرنے کو جی نہیں چاہتا اور وہاں جینے کو جی نہیں چاہے گا کافروں کے لیے. یہ ہے زندگی میں فرق جس کا ہمیں ادراک نہیں، اور ہم جناب بس سوئے ہوئے ہیں.
تو حدیث میں مذکور آیت مبارکہ بنا دو یا مالک لیقضی علینا ربک، اس کا ترجمہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، اور بیک میں پلیز جن کا اسپیکر آن ہوا ہے وہ ذرا آف کر دیں، بارک اللہ فیکم۔ ہاں جی، تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی آیات مبینات پڑھ کے سناتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں خوف زدہ ہوں۔ آپ بشیر و نذیر تھے، خوشخبریاں بھی سناتے تھے لیکن ڈراتے زیادہ تھے جمعہ کے دن، جیسا کہ آگے یہ آ رہا ہے اس حدیث میں جو ام عائشہ بنت حارثہ بن نعمان، دیکھیے کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ پڑھا کرتے تھے زیادہ تر جمعہ کے دن۔ وان ام ہشام بنت حارثہ بن النعمان رضی اللہ عنہا، ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں جلیل القدر، یہ روایت کرتی ہیں، قالت کہتی ہیں، ما اخذتو میں نے نہیں یاد کی یا حفظ کی، قاف والقرآن المجید سورہ قاف، سورہ قاف جو ہے وہ میں نے نہیں حفظ کی، الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، یقرؤھا آپ اسے پڑھا کرتے تھے، کل جمعۃ ہر جمعہ کو، علی المنبر ممبر پر جلوہ افروز ہو کر، اذا خطب الناس جب آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے۔ تو گویا ام شام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کہتی میں نے حفظ کر لی، یاد کر لی آپ سے سن سن کے جمعہ کے دن۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث میں الفاظ جو ہیں وہ ما اخذتو سے مراد ہے کہ میں نے نہیں حفظ کی، یعنی زبانی یاد کی، اخذتو سے مراد ما حفظتو، یہ معنی ہے اخذتو کا معنی حفظتو، ما حفظتو الا عن لسان رسول اللہ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث ایک اور آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، جس کو آج کل بالکل یہ دیوبندی اور یہ حنفی بریلوی، ان کی کسی بھی مسجد میں آپ کو عورتوں کے لیے جائے نماز نہیں ملے گی، قبریں تو ملیں گی آپ کو وہاں جو طواف کرنے کے لیے اور وہ لوگوں کے نذرانے چھاپنے کے لیے قبریں ملیں گی، لیکن عورتوں خواتین کے لیے جائے نماز یا جگہ نہیں ملے گی آپ کو ان کی مسجدوں میں، بلکہ یہ روکتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، کسی عورت کو مسجد میں نہیں آنے دیتے۔ تو انتہائی یہ شریعت کے خلاف یہ بات ہے۔ تو اب دیکھو اس میں دلیل ہے خواتین کی مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی پر کہ ام شام رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آ کے سن کے یہ پوری سورہ قاف جو ہے یہ یاد کر لی۔ سورہ قاف خاصی لمبی ہے، 2-3 صفحے ہیں قرآن مجید میں۔ تو یہ سب ہماری جہالت ہے عزیز طلبہ، افسوس کہ لوگ جو ہیں یہ شریعت کو پڑھیں، مطالعہ کریں اور شریعت کے قریب آئیں تو ہماری کایا معاشرے کی پلٹے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاتون جو ہے نا وہ مرد سے بہت زیادہ ضرورت مند ہے، کیونکہ پورے گھر کا جو ماحول اور تربیت اور تعلیم اور گہوارہ ہے اولاد کا، پورا خاندان کا، وہ ایک خاتون کے سارا ہے۔ لوگ مرد تو باہر رہتے ہیں زیادہ تر کمائی میں، مطلب ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو بہت ضروری ہے خواتین کے لیے کہ وہ نالج علم حاصل کریں، خاص طور پہ ابتدائی کتاب و سنت کا، ترجمہ قرآن کا، حدیث کا، تاکہ وہ آگاہ رہیں ان چیزوں سے۔ یہ کس قدر کلیئر ہے یہ حدیثیں ہیں اس بارے میں، یعنی پیچھے حدیثیں گزر چکی ہیں نا، جو حضرت بلال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کے ساتھ جو ان کی گفتگو تھی اور جو ناراض ہوئے اور پوری زندگی بات نہیں کی ان سے، صرف اتنی بات کہ ہم ان کو روکیں گے عورتوں کو نماز پڑھنے سے، اس بات پر ہم نے پڑھا ہی ہے اس پیچھے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ جو انہوں نے روکا وہ ان کا، میں ان سے اس نے جاننا ہے کہ انہوں نے کوئی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کنڈیم نہیں کیا تھا، انہوں نے یہی بات ذہن میں رکھی ہوگی کہ ماحول نہیں ہے ایسا اور عورتوں کو نہیں جانا چاہیے باہر، جو آج کل ہمارے سامنے باتیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کے جو والد محترم ہیں انہوں نے زندگی بھر ان سے کلام نہیں کی،
मसलतें अपनी जगह पर हैं, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है उसको क्लियर करना वाज़े ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा हदीस में अल्फाज इमामतुन सौदा का मतलब है स्याह पगड़ी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातबा वाले ये इमामतुन सौदा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार, ये कोई आपका मुसलसल नहीं, और रंग भी आप ओढ़ लेते थे, चादरों के और भी रंग थे, लेकिन आपकी जो काले रंग की जो है अपना पगड़ी है वो उसका भी जिक्र है यहाँ। इमामतुन सौदा, इमाम मुस्लिम की रिवायत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते और आपके सर पर स्याह पगड़ी होती। तो ये एक हुसन भी है। आपको देखिए कि जिस शख्स का चेहरा वाइट हो, सफ़ेद और हुसन हो, उसके ऊपर आप अगर स्याह चादर रख दें या पगड़ी रख दें तो उसका हुसन और निखर आएगा और खूबसूरत लगेगी। तो इसलिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काली कमली आप अपने ऊपर ओढ़ते और आप अपने सर मुबारक पे वो काली पगड़ी बांधते, तो ऐसे लगता है जैसे कि स्याह बादलों से चांद तुलू हो गया। सुभान अल्लाह। तो ये खूबसूरती और हुस्न की बात है, नज़ाफ़त की, सुथराई की, सफाई की, कि अल्लाह खुश होते हैं मेरे बंदे मेरे दरबार में आएँ, खूबसूरत होकर आएँ जुमा के दिन ख़ास तौर पे। तो इसके साथ ही आज हमारे इस अज़ीज़ तलबा हमारा ये लेसन अल्लाह की तौफ़ीक से इख्तिताम पज़ीर हुआ इस दुआ के साथ कि जो कुछ कहा सुना अल्लाह जल्ल शान उस पे अमल की तौफ़ीक दे, और मिन्नोआन आगे इस मैसेज को हमें कन्वे करने की अल्लाह तौफ़ीक अर्ज़ा फरमाए, अमल की तौफ़ीक दे। और साथ ही आपका जो अपना है आपने सुन लिया होगा, अनाउंसमेंट आपने कर दी है, आपका जो सिलसिला है क्विज़ का वो अपलोड कर दिया गया है। 10 नंबर का है, इंशाअल्लाह आगे 5-5 का होगा। इस दफ़ा हम लेट हो गए हैं, तो आप देख लीजिएगा। आज से शुरू हो रहा है रात 9 बजे से 27 तक। 27 की रात 9 बजे ज़रा देख लीजिएगा उसको, टाइम पे उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अल्लाह तौफ़ीक दे, वमा तौफ़ीकुना इल्ला बिल्लाह। अगर कोई सवाल है तो कर सकते हैं।